بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو اسپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خزانے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پاکستان کے حالات پچھلے دنوں کافی اس میں چینجز آئی ہیں، اور اسپیشلی جو انٹرنیشنل لیول پہ کافی کچھ ہوا ہے اور لوکل لیول پہ بھی. اور ابھی 2 دن پہلے 26ویں ترمیم بھی آئین کی آ گئی ہے. اوورآل اس کا پبلک کے اوپر کیا امپیکٹ آ سکتا ہے، اور جنرلی سیاست کس طرف جا رہی ہے، اور کیا پاکستان کی سیاست اور انٹرنیشنل سیاست میں کیا فرق ہے، اس پہ ہم جنرل بات کریں گے. ہم پبلک پالیسی پہ بھی بات کریں گے، گڈ گورننس پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور لوکل گورنمنٹ خاص طور پہ، کیونکہ جب ہم پبلک پالیسی کی بات کرتے ہیں، گڈ گورننس کی، تو وہ اس میں آٹومیٹکلی لوکل گورنمنٹ کا رول آ جاتا ہے، جو کہ ابھی تک مائنس ہے ہمارے یہاں. تو ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ہم ڈاکٹر رضا زیدی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب کا بڑا ڈائیورسیفائڈ کیریئر ہے، اور بی اے انہوں نے کس میں کیا، ماسٹر کس میں کیا ہے، اینڈ دین پی ایچ ڈی، تینوں ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں. لیکن پی ایچ ڈی خاص طور پہ ان کی کیونکہ پولیٹیکل سائنس میں ہے اور ماسٹر پبلک پالیسی میں ہے، اسی ڈومین کے پوائنٹ آف ویو سے ہم زیادہ بات چیت کریں گے. ڈاکٹر صاحب، شکریہ بہت بہت ٹائم نکالنے کا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا، بہت شکریہ صاحب. ڈاکٹر صاحب، اوورآل پاکستان کے اگر پچھلے 1 سال کے حالات کو اگر ہم تھوڑا تجزیہ کریں اس کا، تو پولیٹیکل لیول پہ ہماری کیا اس وقت پوزیشن ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. اگر ہم اس کو ایک سیاسی جائزہ لے سکتے ہیں، ایک اس کا سماجی جائزہ لے سکتے ہیں، اور ایک اس کا معاشی جائزہ لے سکتے ہیں. مطلب تینوں شعبے ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ کوئی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ سب اچھا کی رپورٹ ہے. انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد آپ نے دیکھا جو ایک عدم برداشت کی سیاست ہمارے ملک میں ہمارے سامنے آئی. اور اچھا، سیاسی تبدیلی تو دنیا میں ہر ملک کے اندر آتی رہتی ہے. سیاسی تبدیلی تو وہ کہا جاتا ہے جہاں جہاں جمہوری نظام ہے وہاں پر ایک جب ایڈمنسٹریشن جاتی ہے تو وہ باقاعدہ کمان دوسرے کے ہاتھ میں سونپ کر چلی جاتی ہے، جو کہ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ عوام کا اب اختیار ہے، وہ جس کو منتخب کریں، جس سے چانس لے لیں. لیکن بدقسمتی سے ہم پاکستان کے اندر کوئی ایسا موقع آنا، وہ بجائے یہ کہ ایک چیزوں کو آگے لے کر جائے، وہ مزید پیچھے لے آتا ہے. کیونکہ کوئی اپنا جسے کہتے ہیں نا، وہ ایک جمہوری سلیقہ وہاں پر لوگوں کو نہیں ہے. اگر جمہوریت کو ہی ہم نے ایز اے نظام اپنا لیا ہے، لبرل ڈیموکریسی کو، تو اس کا وہ ایک سلیقہ جو ہوتا ہے چلنے کا، وہ یا تو ہم اس سے گزر نہیں پائے یا کبھی سیکھا نہیں. وہ کہا جاتا ہے کہ اگر ویسٹ نے لبرل ڈیموکریسی اپنائی ہے نا، تو اس کے پیچھے اس کی پوری کلچرل ترقی ہے. اب برطانیہ کی ہم لوگ مثال لیتے ہیں تو برطانیہ کی جمہوریت کی روٹ کو میگنا کارٹا میں تلاش کیا جاتا ہے. سن 1200 کی بات ہے، اور 1200 سے اب تک تقریباً 1000 سال ہو گئے. اور اچھا، پاکستان بننے کے بعد ہم نے جب ایک پارلیمنٹری سسٹم یہاں پر طے نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیا نظام آیا جائے. خیر، وہ بات بہت زیادہ ماضی میں چلی جائے گی. تو شروع میں ایک تصور آیا، جو شروع کے صدر تھے انہوں نے کنٹرول ڈیموکریسی کا دے دیا. ان کا ماننا یہ تھا کہ جمہوریتیں چل ہی نہیں سکتی. اس کے بعد جو بھی نظام بغاوتیں ہوتی رہی ملک کے اندر، فوجی عامر آتے رہے. اب جا کر جب سویلین کے پاس اختیار آیا ہے، تو اس سویلین نے یہ والا معاملہ تو اپنے ہاتھ سے ہی اتنا بگاڑ دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے، چاہے کہ یہ کہ نظام آگے لے کے چلا جائے. دوسرا، ڈاکٹر صاحب، آپ سیاسی نظام تھا ہمارے سامنے، اب آ جائیں سماجی نظام کے اوپر. سماجی نظام کے اوپر پہلے تقسیم ہماری، جیسے وہ اکثر کہا جاتا ہے فالٹ لائنز، وہ 2 ہوا کرتی تھی. یا تو فرقہ وارانہ فالٹ لائنز ہوتی تھی، یا ہماری ایتھنک زبان کی بنیاد کے اوپر تھی. یہ پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ ملک اتنا عدم برداشت کا شکار ہو رہا ہو سیاسی بنیادوں کے اوپر. کوئی تیسری فالٹ لائن آ گئی ہے. مطلب یہاں تک بات کو بدقسمتی سے لے جایا گیا، گھروں میں لڑائیاں شروع ہو گئی. وہ مشرقی یعنی بنگال، مشرقی پاکستان کا ذکر چھڑ گیا یہاں پر، کہ مطلب حالانکہ یہ تو پولیٹیکل آپ کا اختلاف تھا، آپ کو پولیٹیکل اختلاف نہ پولیٹیکل ڈومین میں رکھنا چاہیے تھا. مگر مجھے لگتا ہے پاپولسٹ فیکٹر کچھ اس طرح کا. آپ نے درمیان میں بنگال اور بنگلہ دیش کی بات کر دی. جی. تو ادھر بھی ہم دیکھیں تو ادھر بھی کافی حالات عدم برداشت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں، مجیب الرحمان کے انہوں نے مجسمے سارے توڑ دیے، جس کو پہلے ایک طرح سے وہاں کا قائد اعظم کہا جاتا تھا. وہاں بھی یہ کافی چینجز آئی. لیکن اگر میں امریکہ کی طرف بھی چلے جاؤں تو عدم برداشت وہاں بھی نظر آ رہا ہے، خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ریلیز وغیرہ اور لاسٹ. بالکل. اچھا، بنگلہ دیش کی مثال نا مجھے لگتا ہے کہ بہت مختلف ہے یہاں کے کانٹیکس کے اندر، کیونکہ بنگلہ دیش کی جو وہاں کی عوام ہے نا،
اس کا سوک سینس بہت ہائی ہے. تقریباً سال میرے ذہن میں ایگزیکٹ نہیں آ رہا, 2018-19 کی بات ہے کہ وہاں پر ڈھاکہ کے اندر ایک بس ڈرائیور کچل دیتا ہے کچھ لوگوں کو. تو وہاں پر طالب علم کیا کرتے ہیں, وہ جگہ جگہ خود پکٹس لگا کر لوگوں کے لائسنس چیک کرتے ہیں کہ یہ آپ کا رائٹ تھا, لائسنس کے بغیر آپ گاڑی چلا نہیں سکتے, آپ کیوں چلا رہے ہیں. اور اسی طرح مطلب یہ تھا سیوک سینس. ابھی بھی ایک مدعے پہ یہ معاملہ شروع ہوا, مطلب ان لوگوں کا احتجاج اس چیز کے اوپر تھا کہ کوٹا نہیں ہونا چاہیے, فری اینڈ فیئر جاب کے اندر سب کو آنا چاہیے. یہاں سے معاملہ شروع ہو کر جو حسینہ واجد کے ڈاؤن فال تک گیا, یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. 30 دن کے اندر سب ہوا. اب ہوا کیسے, آپ دیکھیں کہ یہ مطلب اسٹوڈنٹ, جب آپ نے ذکر کیا نا تو میں نے کہا کہ اس پہ بات لازمی کرنا چاہیے. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. اچھا, اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کنسرن تھے, مطلب کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک جماعت تھی, کوئی ایک اسٹوڈنٹ تنظیم تھی کہ انہوں نے یہ کیا, نہیں, ساری یونیورسٹی کے لوگ ملے, انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا اور پروٹیسٹ شروع ہوا. اب انٹرسٹنگ بات یہ کہ قائدین کون تھے, قیادت کون کر رہا تھا, دیکھا یہ گیا کہ ان کی قیادت 150 کوآرڈینیٹرز کر رہے تھے. مطلب تقریباً 19 کے قریب کوآرڈینیٹرز سے, باقی کو یعنی سب کوآرڈینیٹرز آپ جسے کہہ لیں, جن کو اشر صاحب آپ کہہ, جن کو, ہاں بالکل, مطلب آپ کے لیڈرشپ 150 لوگوں پہ مشتمل صرف لیڈرشپ تھی. تو مطلب یہ نہیں تھا کہ اب ہوا یہی کہ وہاں پر جو حسینہ واجد کی ایڈمنسٹریشن نے جو مین 3-4-6-7 بچوں کے نام آ رہے تھے ان کو اٹھا لیا, اغوا کر لیا اور حراست میں لے کے جیل سے بیان چلوا دیا کہ دیکھیں ہمارے ان مظاہروں سے کوئی تعلق نہیں. 150 میں سے آپ نے 6 اٹھا دیے. وہ جو 153 پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا نہیں, یہ دباؤ پہ کر رہا ہے, کوئی بیک آف نہیں کرے گا, ہم احتجاج کرتے رہیں گے. وہ ایک نکاتی ایجنڈا اس بات سے شروع ہوا کہ کوٹا ختم کرو. وہ مس ہینڈلنگ سے چینج اس بات پر ہو گیا کہ حسینہ واجد استعفیٰ دو اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو بدقسمتی سے وہی آپ کی والی بات ہے, پاکستان کے اندر جو ہم نے سوشل اور معاشی صورتحال ہمارے سامنے. لیکن ویسے پولیٹیکل کے علاوہ اگر ہم معاشی طور پہ بات کریں بنگلہ دیش کی, تو حسینہ واجد کا دور جو ہے وہ گولڈن ایج ہے وہاں. بالکل ایسے ہی ہے. جتنی ڈیولپمنٹ انہوں نے کی, جتنی معاشی طور پہ ترقی حاصل کی, وہ ایک ایگزامپل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بہت انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے, اور میں اکثر کلاس رومز میں جب پڑھاتا ہوں بچوں سے ہی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ ہو جائے, لوگوں کو روزگار مل جائے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو گئی, اور اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک استحکام کا شکار ہے. پاکستان کا گولڈن ایرا کون سا تھا؟ ایوب خان کا. ایوب کا. اور جیسے ہی 59 میں ایوب خان جاتا ہے 69 کے اندر, 2 سال پاکستان ٹوٹ جاتا ہے. یعنی وہ جو گریوینسز اندر بڑھتی رہی وہ دکھ نہیں رہی تھی. ایگزیکٹلی حسینہ واجد اتنا بہترین سسٹم چلایا, بوائلنگ پوائنٹ, اس نے اتنا بہترین چلایا سسٹم کہ بنگلہ دیش کچھ, وہ میں رپورٹ پڑھ رہا تھا, انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ رہا تھا بہت سارے انڈیکیٹرز کے اندر, مگر جن میں نہیں چھوڑ رہا تھا وہ تھا پولیٹیکل, جہاں پر سپریشن تھی. ان کی جو قومی, جو ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے, وہ اسٹوڈنٹ ونگ نہیں, وہ ایک ڈنڈا بردار بریگیڈ کی طرح کام کرتا تھا یونیورسٹیوں کے اندر. لوگوں کی فرسٹریشن تھی. یعنی حسینہ واجد نے کمال کا بنگلہ دیش بنایا, مگر لوگوں کی جو گریوینسز تھیں وہ سمجھ نہیں پائی کہ انسان صرف ڈیولپمنٹ سے نہیں رہتا, اس کی رائٹس ہیں, اس کے حقوق ہیں, وہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے. تو وہ یہاں مس کر گئی. یہ پاکستان کی ایگزیکٹ ایگزامپل ہے. ہمارا جب گولڈن ایرا تھا, مطلب لینڈ ریفارمز ہوئی, آپ تو مجھ سے بہتر جانتے, کیا کچھ نہیں ہوا ایوب خان کے ایرا کے اندر. آپ نے بڑے بڑے آپ کی تب لگی, سارے ڈیم آپ کے تب بنے, ساری پالیسیز بنی, ایئرپورٹس, لیکن اس اور ملک پہلی بار جب 2 حصوں میں بھی تب ہوا. کیونکہ ہم نے لوگوں کی جس چیز پہ نظر نہیں تھی ہماری, وہ تھی یعنی اس دور کی حکومت کی, وہ تھی لوگوں کے جذبات, لوگوں کی آزادی کا حق, لوگوں کو سپریس کر کے رکھنا. یہی میرٹس اور ڈی میرٹس کا بھی ایشو تھا, میرٹس اور ڈی میرٹس کا, اور یہی بنگلہ دیش کو لے کے ڈوبا, یہی بنگلہ دیش کو دیکھے. مطلب جس کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید لوگوں کو اب کھانے پینے کے لیے میں نے روٹی دے دی, اب لوگ آرام سے بیٹھے رہیں گے, نئی نسل جو ہر کی پوزیشن پہ اس نے اپنے کوئی نہ کوئی رشتہ دار بٹھایا ہوا تھا. اب چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس کا اپنا تھا. آپ یہ الجزیرہ نے نا اسٹوری کی تھی, آئی گیس ہم نے رپورٹ بھی کی تھی پاکستان کے اندر, 2021 یا 22 کی بات ہے. اتنا مطلب حیران کن اور بھیانک کرائم اسکینڈل الجزیرہ نے بے نقاب کیا
میں تو کہتا ہوں کہ ساری کرپشن کی داستانیں، وائلنس، ایک پورا کارٹل بن چکا تھا، ایک مافیا تھا جس کے اندر حسینہ واجد، ان کے پسند کے فوجی افسران، اس کے پسند کی سول بیوروکریسی، سب مل کے رن کر رہے تھے. اس ملک میں تو کوئی آواز ہی نہیں تھی. لیکن آپ دیکھیں ان کا جس طرح جی ڈی پی گرو کر رہا تھا، اور وہ جس طرح وہ جو ہے فارن ریزرو بڑھ رہے تھے، اور وہ جو ورلڈ بینک کی کیٹاگرائزیشن ہے نا لیسٹ انکم کنٹریز میں سے، ایک جو میڈیم انکم کے اندر، اس کے ایگزیکٹ ذہن سے نام نکل کے اس میں ٹرانسفر ہونے والا تھا اگلی 2026 کے اندر بنگلہ دیش. لیکن اس کے بعد ہمیں اس سے اندازہ ہوا کہ جب آپ لوگوں کی فریڈم ان سے لے لیتے، اس کا نتیجہ پھر لوگوں کے ایک ریئیکشن کی صورت میں نکلا. پہلے وہ لیسٹ ڈیولپ کنٹری تھا، بعد میں انڈر ڈیولپ کنٹری آ گیا، بعد میں انڈر ڈیولپ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے بھی آگے وہ ڈیولپمنٹ میں جانے والا تھا. لیکن ملک کے حالات لوگ تنگ تھے، جیسا بھی آپ ان کو کریں. حالانکہ اگر پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ کچھ اپنا ذہن بہتر رکھتی، لوگوں کو موقع دیتی، تو شاید یہ حالات نہ ہوتے. اس نے بھی تو یہی کیا ہے، اپنے اپوننٹ کو، وہ جو ہیں ایکس پرائم منسٹر جو تھیں ان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا. یعنی ان کی پالیسی ہی تھی سپریشن کی. اگر آپ سپریشن کی پالیسی اپناتے، نتیجے میں کیا نکلتا؟ اب ایک نسل جو پروان چڑھی بنگلہ دیش کی، انہوں نے تو میرے خیال سے جنہوں نے ہٹایا ابھی ان کو، انہوں نے تو دوسرا پرائم منسٹر ہی نہیں دیکھا ہوگا کوئی، جب یہی چلتی آ رہی تھی. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا ہوگا؟ لوگوں کو یہ لگا کہ جب بھی کوئی اتھارٹیرین رول اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. پھر آپ نے امریکہ کا ریفرنس دیا، مطلب اب امریکہ کی بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی ہے. مطلب وہ یو ایس کے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے کچھ اصولوں پہ اور پرنسپلس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، وہ ایک ایسے صدر بنے وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے خود کیپٹل ہل پہ حملہ کروا دیا ان کی پارلیمنٹ پہ. نہ صرف حملہ کرایا بلکہ اب کہتے ہیں اگر میں الیکشن جیت گیا نا، ان سب کو معاف کر دوں گا، سارے حب الوطن یا پیٹریوٹس ہیں جنہوں نے حملہ کیا. اب وہ ایگزیکٹلی انہوں نے یہی صورتحال بنائی. پہلے ایک بیانیہ بنایا شروع سے ہی کہ الیکشن رگ ہو رہا ہے. پہلی بار اتنا ہم تو ہنسے، آپ کو کیونکہ ہم تب آپ کو پتہ ایک چینل کے اندر انٹرنیشنل ڈیسک پہ کام کر رہے تھے، ہم تو اتنا ہنسے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیپ اسٹیٹ میرے خلاف ہے، یعنی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہو گئی ہے. ہم نے کہا لو جی یہ مسئلے پاکستان سے سیکھی شاید. تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو یہ جب اس نے کہا نا ڈیپ اسٹیٹ، تو ایک لطیفہ ڈیپ اسٹیٹ نا اس وقت کا یو ایس میڈیا کے اندر یہ لٹرلی ایک لطیفہ ہی بن گیا ڈیپ اسٹیٹ نا. اور بڑی بڑی رپورٹ CNN مذاق کر رہا ہے، نیو یارک ٹائمز مذاق اڑا رہا ہے کہ یار کیا ڈیپ اسٹیٹ لگا. لیکن ٹرمپ نے بڑا اچھا سے مراد یہ کہ ایک بڑا منظم انداز سے ایک بیانیہ بنایا، اور یہ تھا دھاندلی کا بیانیہ کہ ڈیپ اسٹیٹ ایک طرف ہو گئی، یہ میرے مخالفین ڈیموکریٹس ان کے ساتھ میلے میں، اور مجھے یہ لوگ سائڈ سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ میرے ساتھ عوام. یہ بیانیہ بنتا گیا. اب جب امریکہ کے اندر الیکشن ہوئے 3 نومبر کو غالباً ہوتے ہیں، تو وہ مارجن بہت کلوز تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بھی موقع ملا یہ بات کر، اچھے خاصے ووٹ ایڈ کیے تھے اچھے خاصے پریویس الیکشن سے اچھے خاصے ووٹ. آپ کی بالکل بات درست ہے، تقریباً 20 to 25% اس کے ووٹ بڑے تھے. اچھا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ بیانیہ ڈونلڈ ٹرمپ لے کے اندازہ ہو جاتا ہے نا رپورٹس وغیرہ سے کیا بنا، اس نے بیانیہ بنانا شروع کیا، مجھے مل کے اور جان بوجھ کے ہرانے کی کوشش کی جا رہی. اچھا جب یہ بات نہیں بنی تو اچھا امریکہ میں یہ بھی پھر ایک نیا موضوع چھڑ جائے گا ڈاکٹر صاحب. امریکہ کا الیکشن سسٹم ہے نا یونیفارم نہیں ہے، ایک دن میں الیکشن ہوتے ضرور ہیں مگر کچھ جگہوں پہ پوسٹل بیلٹ الاؤ ہے، کچھ جگہوں پہ نہیں ہے. ایک دن میں سب کا رزلٹ نہیں آتا. سب سے آخر میں جن ریاستوں کا رزلٹ آتا ہے ان میں سے ایک جارجیا بھی ہے. اب ٹرمپ نے دیکھا باقی تو رزلٹ آ گیا، اب جارجیا کیا رہ گیا. اس نے وہاں رابطہ کر کے جارجیا اسٹیٹ ہے نا وہاں بھی، تو وہاں کا پروسیکیوٹر کہتا ہے پریزیڈنٹ مجھے فون کرتا ہے، کیونکہ وہاں نگران حکومت نہیں آتی ہماری طرح، وہاں حاضر سروس صدر ہی الیکشن کرواتا ہے. تو کہتے ہیں اس کا مجھے فون آیا، تھوڑا گپلا کر کے مجھے جتانا ہے. وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب جان دو، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو کیسے جتا سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں آپ کرو. پھر وہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایلیگیشنز لگا دیے کہ جارجیا میں میرے خلاف دھاندلی ہو رہی ہے. اچھا جب وہ بات نہیں بنی تو اب آخری ایک پروسیجر ہوتا ہے، یہ بھی پاکستانی یاد آ جاتا ہے کہ جب ساری اسمبلیوں کے رزلٹ آ جاتے ہیں، ساری ریاستوں کے رزلٹ آ جاتے ہیں، تب وہاں پر رزلٹ پہ آخری سائن کرتا ہے وائس پریزیڈنٹ، کیونکہ وہ چیئرمین سینٹ بھی ہوتا ہے امریکہ کے اندر نا. وائس پریزیڈنٹ، ہاں چیئرمین سینٹ ہی کہتے ہیں اس کو. تو وائس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مائک پینس تھا. اس نے مائک پینس سے کہا کہ تم سائن نہیں کرنا
رزلٹ ہی نہیں ماننا. اس نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ, میں رزلٹ نہ مانوں. جیسے ہمارے 18ویں ترمیم کہہ رہا ہوں, نو کانفیڈنس جب آیا وہ تو طے یہ تھا جب نو کانفیڈنس کی قرارداد آ جائے آپ نے اس کو کنڈکٹ کروانا ہے اور ووٹنگ کو. ہمارے وہ قاسم سوری صاحب نے آ کے کہا میں نو کانفیڈنس ہی ریجیکٹ کر رہا ہوں, یاد ہوگا بڑا لطیفہ بنا تھا. اچھا مائک پینس نے ایسا نہیں کیا, اس نے کہا میں آپ کی بات نہیں مانتا, اس طرح نہیں ہوگا. آخر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے باہر بلائے ہوئے تھے لوگ احتجاج کے لیے, بس یہاں پتہ لگا کہ اب کوئی دال نہیں گل رہی, بس اشارہ کیا آ جاؤ, وہ اندر آ گئے. اور تو مطلب بس ایک عجیب سا یہ ایک جیسا آپ نے ریفرنس دیا کہ دنیا بھر کے اندر اس وقت جو پاپولسٹ ایک سیاست ہے اس نے بڑا چہرہ بدل کے رکھ دیا. خصوصاً ابھی جو ریسنٹ الیکشن ہوئے تھے یورپین یونین کے, جہاں پر فار رائٹ سب اس پہ بڑا حیران ہوئے. فرانس میں بال بال بچے ہیں لوگ, ورنہ فرانس میں بھی ایک فار رائٹ والا, اور فار رائٹ والے کلیئر کہتے ہیں ہمیں حکومت میں لاؤ, جتنا امیگرینٹ آیا ہوا, جتنا مسلمان ہے, جتنا غیر ملکی, اسی دن نکال کے باہر کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ آپ دیکھیں مطلب فلسطین اور ادھر کی, میں تو چاہوں گا ہم اس پہ بھی بات کریں جو فلسطین میں بہت بری صورتحال چل رہی ہے اس وقت. ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کیمپین کرتے ہوئے بار بار یہ بات کر رہے ہیں مجھے نہیں لائے نا, اسرائیل گیا. مطلب وہ اس کے آپ الیکشن کے وعدے دیکھیں, ادھر سب کو ڈرا کے رکھا ہوا یہودیوں کو انہوں نے نا. زائنسٹ کا آپ کو پتہ ہے جوئش لابی بہت اسٹرانگ لابی ہے امریکہ کے اندر. تو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپنی کیمپین میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لاؤ, اور تاکہ میں آؤں اور اسرائیل کو جلدی سے سارا اسلحہ دوں, ان سے کہوں کہ جلدی سے اپنی جاب فنش کرو, معاملات سے باہر آؤ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کے بھی حالات خراب ہیں, کہ اوور آل اگر وہاں کی پاپولیشن کا ہم دیکھیں وہ جس طرح اسٹریٹس میں نکل رہی ہے اگینسٹ دا گورنمنٹ, تو کتنا عرصہ یہ سروائیو کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل, آپ نے بجا بات کی کہ جو اسرائیل کے معاملات, اچھا اسرائیل جو کہ وہ لیفٹ اور رائٹ جیسے اور امریکہ وغیرہ, پاکستان میں تو یہ تاثر بہت کم ہے. ہمارے یہاں نظریاتی سیاست نہیں ہوتی, ہمارے یہاں شخصیتوں کی سیاست ہوتی ہے. بالکل سنا تھا کہ ایک وقت میں بھٹو صاحب تھے تو لیفٹ اور رائٹ کی سیاست تھی. یو ایس میں ہے لیفٹ اور رائٹ کی, ڈیموکریٹس اور لبرلس کی. یو کے میں ہے یہ لیبر کی اور کنزرویٹو اسٹوریز جنہیں کہتے ہیں. اسی طرح اسرائیل میں لیفٹ اور رائٹ ہے. اس وقت جو نیتن یاہو ہے وہ رائٹ کو کی سپورٹ سے اس وقت بیٹھا ہوا ہے. یہ جو ہے عجیب و غریب سے ان کے بہت ہی وحشی قسم کا میں تو ورڈ یوز کروں گا, جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, اور جو سموٹرچ ان کے وزیر خزانہ ہیں, یہ عجیب سے لوگ ہیں. ان کے بارے میں ابھی میں آتا ہوں. تو جو لیفٹ ہے وہ تل ابیب میں رہتا جاتا ہے, وہ باہر نکل رہا ہے کہ سچویشن تو وہی سینا واجد علی میرے حساب سے. نہیں یہ تو بہت ہی بھیانک ہے. یہ تو مطلب یہ تو قومی, ڈاکٹر صاحب یہ تو میں نا یہاں مجھے بھی سمجھ نہیں آتی. میں تو لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ہم جب کہتے ہیں کہ ایک ویسٹرن ایک سویلائزیشن ہے اور اس نے لوگوں کو تربیت دی اور ایجوکیٹڈ کیا, اسرائیل کو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ سارے ویسٹرن ایجوکیٹڈ ہیں. یہ پولش پولینڈ میں پیدا ہونے والے صدر ہیں, ان کے وزیر دفاع پولینڈ میں پیدا ہوئے ہیں, باقی سارے لوگ کسی نہ کسی یورپین ملک میں. اور ان کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر کوئی بچہ, کوئی عورت, کوئی بوڑھا بھی جینے کا حق نہیں رکھتا, کیونکہ یہ سب ہیومن اینیملز ہیں. تو میں تو سوال, تب آپ اس پہ میری بہتر اس میں کر سکتے ہیں, کیا مطلب ویسٹرن ایجوکیشن کا کیا امپیکٹ ہے ان لوگوں پہ, کوئی اثر نہیں ہوا, کس بنیاد کے اوپر یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں. اب پھر لیکن جب اسرائیل کی موجودہ صورتحال میں کچھ چیزوں پہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایجوکیشن کچھ نہیں بگاڑ پاتے. کچھ نہیں بگاڑ, فیکٹ ہے یہ, اور یہ وہی ہے واقعی یہ. کسی کرمنل کو آپ جتنی مرضی ایجوکیشن دے دیں, اس نے وہی رہنا, اس نے تو کرمنل ہی رہنا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ تو وہی ہے, وہ اس میں بھی اپنے آپ کو جو ہے نا آگے لے کے جائے گا کرمنل پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ اس کی تھنکنگ وہی رہنی. اچھا بہت بالکل زبردست بات کی. تو اسرائیل یعنی جو آکوپائڈ پیلسٹائن, یہ واقعہ تو ایشیا کے اندر ہے, لیکن یہ سارے یورپین سپریمسٹ ہیں یہ سارے. آپ یہ دیکھیں نا, کیونکہ سارے یورپینز ہیں جتنے بھی. اور مزے کی بات یہ, میں اس دن رپورٹ پڑھ رہا تھا, جس یہودی کا تعلق عرب سے ہے نا اس کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں یہ لوگ. یعنی خود اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, جو ایشینز ہیں. لیکن اس وقت اسرائیل کی صورتحال یہ ہے, مطلب فلسطین, یعنی اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو شمالی غزہ جو پچھلے 1 سال سے قیامت تو وہاں ٹوٹی ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب 17 دنوں کے اندر اسرائیل نے 640 لوگوں کو شہید کیا وہاں پر. اور وہ اس کا حال یہ ہے کہ میں تو انسان بتاتے ہوئے بھی پریشان ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب, اتنی بھیانک صورتحال ہے. مطلب خیمہ بستی لگی ہوئی ہے, اب بیچ میں 2000 پاؤنڈ وزنی بم آتا ہے, پھٹ جاتا ہے.
ایک اتنا بھیانک ویژول آیا کہ ایک انہوں نے خیمے کے اندر وہ بنائی ہوئی تھی ڈسپینسری، کیونکہ اسپتال تو سارے انہوں نے تباہ کر دیے ناردرن غزہ کے اندر. تو ایک بندے کے ہاتھ میں آئی وی لگی ہوئی ہے اور بم مارتا ہے وہ، اور وہ جل رہا ہے آئی وی کے ساتھ، ہاتھ کہہ رہے ہیں مدد کے لیے بچاؤ. مطلب اتنی بھیانک صورتحال ہے ناردرن غزہ کی ہے. لیکن پھر بھی وہ لوگ مطلب فلسطینی ایک عجیب سے جذبے والے لوگ ہیں، پھر بھی فائٹ کر رہے ہیں. ان کا لیڈر یحییٰ سنوار شہید ہو گئے. لیکن خود اس وقت اسرائیل جو ہے نا اپنے ورسٹ پوزیشن پر، اگر آپ دیکھیں اسرائیل کے اس وقت 2/3 حصوں میں جنگ ہے، 2/3 اسرائیل. غزہ کے ساتھ پورا جو ویسٹ اسرائیل ہے جل رہا ہے، نارتھ پہ حزب اللہ کے ساتھ انگیج ہو گئے یہ لوگ. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم بریک کے بعد بات کرتے ہیں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ایریا ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا، آپ موجود رہیے گا، ہم تھوڑی دیر میں واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب، اسرائیل پہ بات ہو رہی تھی اور جو ظلم کے پہاڑ فلسطین کے اوپر اور اسپیشلی غزہ میں. بالکل ڈاکٹر صاحب ایسا ہی. اچھا ہم بات کر رہے تھے خود اسرائیل جو جس کے ساتھ اتنی نارملائزیشن کی عرب ملکوں نے تسلیم کیا، کئی اور مسلمان ملک تسلیم کرنے جا رہے تھے. وہ ایک امپریشن اسرائیل کا یہ بنا ہوا تھا کہ یہ انونسیبل ہے، یعنی اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، اس کی ٹیکنالوجی کے اندر سپریمیسی ہے، اس کی ہر فیلڈ میں برتری ہے. مگر یہ جو پچھلے 7 اکتوبر سے لے کے اب تک طوفان الاقصی آپریشن نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کی ساری برتری خاک میں ملا کے رکھ دی انہوں نے. نیتن یاہو کے گھر پہ بھی اٹیک، نیتن یاہو کے گھر پہ حزب اللہ نے سوچ بھی نہیں رہے تھے، جو سوچ نہیں رہے تھے. اس سے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، آپ کے اور ناظرین کے لیے، آپ تو جانتے ہوں گے، ناظرین کے لیے بڑی نئی بات ہوگی. غزہ جو ہے نا وہ لاہور سے 5 گنا چھوٹا ہے. بالکل. لاہور کا اگر ایریا تقریباً 1400 اسکوائر کلومیٹر ہے تو غزہ کا 365 اسکوائر کلومیٹر ہے. اس کے وہاں پر اسرائیل کے کوئی 100 کے قریب ہاسٹیجز موجود ہیں. اسرائیل کے پاس اس وقت اپنا پورا سیٹلائٹ سسٹم موجود ہے. ویسٹ کا پورا، آپ تو سر آپ کی تو فیلڈ ہے اسپارکو، اور آپ تو بہترین سیٹلائٹس کی دنیا سمجھتے ہیں. ان کا اسپائنگ سیٹلائٹ جو ہے نا وہ ایون ملی میٹرز میں ہم کہتے ہیں ملی میٹر ایکوریسی ہے. آپ ملی میٹر، آپ دیکھیں ملی میٹر کا مطلب یہ کہ چونٹی کی سطح کے اوپر. اور اپنا اسرائیل کا پورا ویسٹ کا پورا نیٹو کا سارے جتنی بھی ایسٹس ہیں، یہ جو آسمان پہ موجود ایسٹس ہیں، سب اسرائیل کے قبضے میں. 1 سال سے لاہور سے 5 گنا چھوٹی جگہ پہ اپنا ہاسٹیج نہیں ڈھونڈ سکا. آپ اندازہ کریں، اپنا ہاسٹیجز نہیں ڈھونڈ سکا. کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں سپریمیسی ہے؟ پھر یہ ہے کہ طوفان الاقصی پلان ہو رہا تھا، یعنی جس جگہ کو یہ کہتے ہیں اوپن ایئر پریزن ہے غزہ کو. انہوں نے کہا تھا نا اسرائیل کے سابقہ وزیر اعظم نے، ہم نے تو سب سے بڑا قید خانہ بنایا. وہ پلان کر کے آپ پہ اٹیک کیا، آپ کو پتہ نہیں لگا آپ کی سپریمیسی کہاں گئی. اور اس وقت مطلب 1 سال گزرنے کے بعد غزہ جو ریزسٹنس شو کر رہا ہے، اوپر سے حزب اللہ فلی انگیج ہو گئی حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد. اور حزب اللہ نے نتن یاہو کے ایک اور گھر کے اوپر ڈرون اٹیک تک جب کیا تو ان کو تو سمجھ سے باہر ہو گئے ان کے معاملات کی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دوسری طرف ویسٹ بینک جو سب سے امپورٹنٹ فینامنا ہے وہ ہے ویسٹ بینک کے اندر کی جو پہلی بار ریزسٹنس کی تحریک کا بننا. ویسٹ بینک کے اندر غزہ ہمیشہ سے نا ماڈل رہا تھا، لیکن ویسٹ بینک والے کہتے تھے نہیں غزہ کو فالو نہیں کرنا. دیکھو انہوں نے لڑ وڑ کے اپنے آپ کو محصور کرا لیا، چلو ہم سانس تو لے رہے ہیں، بے شک یہاں پر ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے لیکن ہم زندہ تو ہیں نا. لیکن اب یہ ثابت کر دیا غزہ نے کہ اگر زندہ رہنا ہے، جینا ہے تو پھر ریزسٹنس ہوگی، عام ریزسٹنس ہوگی. اب ویسٹ بینک کے اندر ڈیلی شہادتیں ہو رہی ہیں پہلی بار. اچھا ویسٹ بینک نا ایسا ہے کہ یہاں پر یہودی بستیاں ہیں، بیچ میں ایک فلسطینی علاقہ ہے، پھر یہودی بستی ہیں. اس پہ اسرائیل کو ایئر اٹیک کرنا پڑا، وہاں بم مارے اسرائیل نے، فضائی اٹیک کیا ویسٹ بینک کے اندر. اور پھر ساؤتھ اور ریڈ سی سے کبھی یہ جو یمن میں انصار اللہ جنہیں ہم حوثی کے نام سے جانتے ہیں، انصار اللہ یمنی حکومت، ان کی طرف سے کبھی اٹیک ہو جاتا ہے. پھر شام اور عراق سے ریزسٹنس فورسز حشد شعبی اور دوسرے وہ ڈرون اٹیک کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر. اچھا اسرائیل کوئی ایسی ملک نہیں ہے جہاں کی نیٹو پاپولیشن ان کو یہاں پر لگا ہو، نہیں، تقریباً ہر بندہ باہر کسی ملک میں پیدا ہوا ہوا ہے، یورپین ہے سارے. اب جیسی واقعہ ہوا جو تو افورڈ کر سکتے تھے کہا جا رہا ہے وہ تو تیزی سے جا رہے ہیں چھوڑ کے. مطلب ان کو نظریہ وغیرہ سے کوئی اتنی خاص رغبت نہیں رہی جتنا کہ ان کے لیے وہ جگہ. آپ نے نظریے کی بات کی تو جب میں فرانس میں تھا تو اس وقت اس پہ میں نے کافی اسٹڈی کی تھی. اچھا، اسپیسیفکلی نیشنلزم کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ نظریاتی جب آپ بات کرتے ہیں تو پہلا تو سب سے نیشنلزم. تو 3 مجھے نیشنز نظر آئیں جو نیشنلزم کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اسٹرانگ تھی، جس میں نمبر 1 اسرائیل تھا. وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں انہوں نے ایک فکس اماؤنٹ اپنی
فکس کی دینی ہوتی ہے. ٹھیک, فرسٹ ان کی پرائرٹی اسرائیل ہے, دین ادر ہے, سیکنڈ چائنیز اور تھرڈ انڈین. اچھا جی, تھرڈ انڈین نکلے. اور پھر تو پاکستانی اور انڈین جو ملتے جلتے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں. اچھا, پاکستان میں تو نیشنلزم ہے ہی بہت کم, میں تو یہی کہوں گا. یہ بھی بنچ آف پیپل ہے. اب یہ بھی ایشو ہے, آپ نے نیشنلزم پہ ہی بات آ گئی ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ کا ایریا آف ریسرچ بھی ہے. اب وہ اکثر ڈبیٹ یہ ہوتی ہے کہ نیشنلزم ہے کیا, کیونکہ نیشنلزم کا جو کانسیپٹ خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یو این کے بننے کے بعد یا ورلڈ وار 2 کے بعد ہم بات کر لیں یا ورلڈ وار 1 کے بعد, یو این کا بننا, یعنی وہ بھی جہاں ملکوں کا ایک مجموعہ ہے, اس کا نام پہ یونائٹیڈ کنٹریز نہیں ہے, وہ بھی یونائٹیڈ نیشنز نام رکھا ہوا ہے. اور نیشنز کا تعلق تھا لوگوں کی زبان سے, لوگوں کے کلچر سے, لوگوں کی ثقافت سے, جو لوگوں کے صدیوں پرانے رسم و رواج تھے. پھر یہ ریشنل سامنے آیا, ون نیشن ون اسٹیٹ. ہر نیشن کو ویسٹ فیلیا کے بعد ہر نیشن کو اس کو ایک ریاست ملنی چاہیے. اب پاکستان, اب وہ کل میں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جو جن ملکوں کے آگے ستان آتا ہے, یہ کیا سائنس ہے, کرغیزستان, ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, اس کا مطلب ہوتا ہے لینڈ. ازبکستان لینڈ آف ازبکس, ترکمانستان لینڈ آف ترکس. پاکستان کا مطلب کیا ہے, لینڈ آف پاکس. لیکن پاک کوئی قوم نہیں ہے, ترک قوم ہے, ازبک قوم ہے. تو یہاں کا نیشنلزم ایک, اور ہم 2 نیشن تھیوری کی جب بات کرتے ہیں, یہاں کا نیشنلزم کا تعلق اس طرح فریم ہوا ہے کہ اس کا نہ تعلق زبان سے ہے, اس کا نہ تعلق بن نہیں پایا. یہ نہیں کہہ رہا کہ ہونا نہیں چاہیے, بن نہیں پایا, چونکہ لینڈ آف ازبکس پہ سمجھ آ جاتا ہے, ازبکوں کی زمین. افغانستان لینڈ آف افغانس سمجھ آ رہا ہے. پاکستان لینڈ آف پاکس کون ہے, مطلب کوئی قوم, ہر قوم. اس کا نتیجہ نکلا کہ لوگوں کی نا ایتھنک شناخت مضبوط ہو گئی, کیونکہ کوئی اوور آل ہمارے پاس امبریلا نیشنلزم تھا نہیں. تو پھر لوگوں کی ایتھنک یعنی پنجابی ہونا اسٹرانگ ایک شناخت بن گئی, پختون ہونا ایک شناخت بن گئی, بلوچ ہونا ایک شناخت. پختون اور پشتون 2 الگ مطلب جو بلوچستان کے اندر جو لوگ پشتون ورڈ پروناؤنس کرتے ہیں, اور یہ جو ہمارے کے پی والے پختون ورڈ پروناؤنس کرتے ہیں, تو پھر ہماری ایتھنک شناخت مضبوط ہو گئی. تو نیشنلزم کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ اسٹرانگ ایک نیشن ہونا ضروری تھا. اور اچھا, ہم جو ابھی بات پھر ایک آئیڈیالوجیکل چلی جائے گی, جو ہم کہتے ہیں 2 نیشن تھیوری, اس کے اندر بھی 2 ہمارے پرانے اسکول تھے نا. ایک اسکول یہ کہتے تھے کہ نیشن کا تعلق ہے زمین سے. آپ ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہو, آپ الگ امت کہہ سکتے, مسلمان نا اپنے آپ کو کہہ سکتے تھے ہم الگ امت ہے, نیشن نہیں کہہ سکتے تھے اپنے آپ کو, کیونکہ نیشن جو آپ کی زبان, آپ کے اور ہندوؤں کی زبان ایک ہے, آپ کے اور ہندوؤں کا رسم و رواج ایک ہے, آپ کا اور ہندوؤں کا کھانا پینا ایک ہے. اس بنیاد کے اوپر تو علامہ اقبال کے اگینسٹ جو مولانا ابوالکلام آزاد اور وہ دارالعلوم دیوبند سے منسلک وہ افراد, ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ 2 نیشن تو آپ ہیں نہیں, آپ ہیں تو 1 نیشن ہی, کیونکہ آپ کی زبان ایک. اب وہ انڈیا میں رہنے والے مسلمان, وہ اپنے آپ کو ہندوستانی قوم کہتے ہیں انڈین. جیسے آپ نے کہا انڈین نیشنلزم اسٹرانگ ہے, تو آپ یہ بات سیکنڈ کریں گے, چاہے وہ انڈین مسلمان ہو, چاہے وہ انڈین ہندو ہو, مذہب سے ہٹ کے وہ نیشنلسٹ ہے. مگر پاکستان کے اندر چونکہ وہ نیشنلزم کا کانسیپٹ پہ کام ہونے کی ضرورت ہے, اس کو مزید گروم کرنے کی ضرورت ہے. محض مذہب کے بنیاد پہ امت بن سکتی ہے, نیشن کا مجھے لگتا ہے کہ پروجیکٹ اس پہ کافی غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل آپ ٹریول کرتے ہیں, جب مختلف کنٹریز میں جاتے ہیں, تو آپ کو انڈین رائس, انڈین ریسٹورینٹس, انڈین پروڈکٹس, ہمالین سالٹ ہمارا ہے لیکن بیچ وہ رہے ہیں. اچھا, وہ انڈین پروڈکٹ ہے, وہ بھی ہماری ہے, کیونکہ انڈیا انڈس سویلائزیشن. رائس بھی ہمارا ہے جو بیچتے ہیں, لیکن وہ انڈین رائس کے نام پہ پاپولر ہے وہاں پہ, اور ہم اون نہیں کرتے شناخت کو. ہم نے کہا چونکہ انڈیا انہوں نے کہہ دیا. بالکل, کیونکہ کہتے ہیں نا انڈیا کا ورڈ انڈس سویلائزیشن سے منسلک ہے, اور انڈس سویلائزیشن انڈس ریور سے تعلق ہے, اور وہ تقسیم کے بعد انڈس ریور ہمارے حصے میں آ گیا. اچھا, مختلف کنٹریز میں نے جو دیکھا نا جا کے, ریسٹورینٹس خاص طور پہ, پہلے میں لے رہا ہوں, انڈین ریسٹورینٹ کا بورڈ لگا ہوتا تھا, لیکن ریسٹورینٹ 90% پاکستانی اور بنگالیوں کے تھے. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ. اچھا, تو دیٹ واز شاکنگ فار می. میں نے ان سے کہا کہ جب آپ پاکستانی کیوں, کہتے ہیں پاکستان کو جانتا کوئی نہیں, انڈیا کا سب کو پتا ہے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں انڈین فوڈ ہے. صحیح, کیونکہ ہسٹری کے اندر انہوں نے اپنی برانڈنگ کر لی. میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو برانڈ کیا بیسیکلی ورڈ میں. صحیح بات, ہم نے اپنے آپ کو برانڈ نہیں کیا, جو سب سے بڑا. اب فٹ بال کی اب انٹرنیشنلی نون ہے کہ جی سیالکوٹ کا فٹ بال ہے,
देखें, लेकिन फुटबॉल के ऊपर कहीं सियालकोट लिखा होता है? नहीं, क्योंकि हम बना किसके लिए रहे हैं? एडिडास। बेचने वाला कौन है? एडिडास। तो हमारा अपना ब्रांड तो है ही नहीं। हमारा अपना ब्रांड तो है ही नहीं। बिल्कुल सही आपने ये मैंने उनके चैम्बर में भी स्पीच करते हुए कहा था कि मैंने कहा वेयर इज एज अ ब्रांड सियालकोट, ना आपकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में और ना सर्जिकल, दो ही उनके सबसे बड़े पॉपुलर हैं। एग्जैक्टली। लेकिन उसमें एज अ ब्रांड पाकिस्तान को हम सामने नहीं लाए, हमने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की इसके ऊपर। वैसे बहुत अजीब आपने कलमिया की निशानदेही की है। हालांकि वर्ल्ड कप की टॉप स्टोरी बनती है कि पाकिस्तान के, अगर वर्ल्ड कप हो रहा है ना, फीफा वर्ल्ड कप, तो पाकिस्तान का फुटबॉल। बिल्कुल। और मुझे आज ये आपसे इस बात के बारे में पता लगा कि हमारी ब्रांडिंग ही नहीं होती कंट्री। फुटबॉल बेसिकली एडिडास का है, एडिडास का बन यहाँ रहा है, बन यहाँ रहा है। इसी तरह सर्जिकल का बड़ा नाम, बिल्कुल सर्जिकल इक्विपमेंट्स का। सही सही सही। तो ये अनफॉर्चुनेट है। और मैंने बल्कि उनको ये भी कहा, सियालकोट चैम्बर वालों को, मैंने कहा आपने एक और गलती की है। कहते हैं क्या? मैंने कहा आप आपस में लड़ना शुरू हो गए, और उस लड़ाई का फ़ायदा क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक फुटबॉल $10 का था, वो प्राइस कम होके 5 पे आ गई। 5 पे आ गई। आपको एंड पे बेनिफिट जो वो सेंट्स में मिल रहा है, 5 सेंट, 4 सेंट, 3 सेंट। अगर आप सारे मिल जाएं तो वर्ल्ड पूरी दुनिया का फुटबॉल की जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी नहीं कर पाते। पूरा सियालकोट भी मिल जाए तो फिर आप इकट्ठे क्यों नहीं होते? एक दूसरे के साथ आपस में लड़ रहे हैं कंट्रैक्ट लेने के लिए बाहर से। तो ये भी हमारा एक इशू है। अच्छा, वैसे सियालकोट डॉक्टर साहब आप बेहतर समझते होंगे, वो बड़ा नाम है उनका कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत एयरपोर्ट बना दिया। बिल्कुल, स्टेडियम बनाया उन लोगों। वहाँ एक डीसी थे, उन्होंने इनको यूज़ कर, पहली दफ़ा 85 की बात है, उन डीसी ने इनको मोबिलाइज किया और काफ़ी सारी चीज़ें, जिसमें स्टेडियम भी बनवाया, एयरपोर्ट का प्रोसेस शुरू हुआ और बेशुमार। तो एक बंदे ने सिर्फ, और वो हालांकि खुद सियालकोट ही नहीं था, बड़ी बात है, लेकिन उसने इसमें काफ़ी आगे जाके काम किया। तो वही बात आई थी इंडिविजुअल विल, कि कोई इंडिविजुअल क्या चेंज ला सकता है, कि बिल्कुल सही बात है। अगर लाना चाहे तो करप्शन अगर हम नारा मारें 100 दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो नारे से नहीं फ़र्क पड़ता, नारे से प्रैक्टिकल करना पड़ता है। अच्छा, करप्शन हमारे यहाँ खुद एक केस स्टडी रही है कि जो हुकूमत में आया है उसने करप्शन ख़त्म करने का ही वादा किया, और जब हुकूमत में आया, जब गए हुकूमत से, तो उस पर इल्ज़ाम ही करप्शन का लगा हुआ है। अब ये नैब, वो पिछला इंस्टीट्यूट होना, फिर उसका नैब के अंदर बदल जाना, फिर एंटी करप्शन ब्यूरो का होना, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स का होना, फिर सादिक को पॉलिटिकल यूज़ किए जाते हैं, पॉलिटिकल यूज़ किए जाते हैं, इंडिपेंडेंट तो हैं ही। एग्जैक्ट। हमने सादिक को अमीन का एक लफ्ज़ रखा हुआ था, जिसकी वजह से हमने एक प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड किया, दूसरे प्राइम मिनिस्टर को हमने जेल में डाला हुआ है। वर्ड करप्शन ही है बज़वर्ड। और मुल्क का हाल, मतलब हर नाजरीन में से हर बंदा ये जानता है, कोई काम, मतलब हर जगह नेपोटिज्म आ चुका है, हर स्टेप के ऊपर, हर जगह के अंदर ये करप्शन बढ़ चुका है, और लोग नारा करप्शन ख़त्म करने के ही लगा के आते हैं, और मामला तो वहीं पे वहीं घूम के सामने। अब तो ये भी कहा जाता है कि कायदे-ए-आज़म के बगैर पाकिस्तान में कोई काम नहीं होता। बल्कि एक फेमस बिजनेसमैन ने कहा भी था कि पहिए लग जाते हैं जब तक कहा जाता हूँ। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। देखिए मामला यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अगर आपने अयूब दौर की बात की थी, उस वक्त इसको बहुत बुरा समझा जाता था। अच्छा, करप्शन को मेरे फादर बताते हैं कि लोग को पता चल जाता था तो सोशल बायकॉट हो जाता था कि ये राशि है, इसके साथ रिश्ता नहीं करना, लोग उसे कतई तलक कर लेते थे। लेकिन आस्ता आस्ता जो है ना, अब उनकी ज़्यादा इज्जत है जो रिश्वत ज़्यादा लेते हैं। तो ये सोशल भी काफ़ी सारी हमारी चेंज आ गई। तो इस बात से तो डॉक्टर साहब ये लगता है कि बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात बताई, मतलब यानी अगर सोसाइटी के अंदर हमें करप्शन खत्म करनी है तो वो वाला विल लानी पड़ेगी, जो राशि, मतलब एक हदीस का रेफरेंस दे रहे हैं ना कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोज़खी हैं। तो अगर हमें कोई, हम ये नारे लगाते हैं कि शायद हुकूमत ने आके काम खत्म करना है, नहीं, जब तक हुकूमत नहीं कुछ कर सकती मेरे हिसाब से। बिल्कुल, जब तक एक फंडामेंटल हम बिहेवियरल चेंज आवाम के अंदर नहीं लाएंगे, और फिर हमारे आपने एक बांग्लादेश की एग्जांपल दी स्टूडेंट्स की, जी, कि एक्सीडेंट हुआ, स्टूडेंट्स आगे आए और उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसे। तो ये हमें एज अ कौम आगे आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। कराची में मैंने देखा था
کہ دوپہر کے ٹائم اور صبح کے ٹائم اسکاؤٹس مینیج کرتے تھے ساری ٹریفک. اچھا یعنی یہ گورنمنٹ کے اسکاؤٹس ہوتے تھے؟ نہیں, پرائیویٹ اسکاؤٹس. پرائیویٹ اسکاؤٹس. وہ سڑکوں پہ آتے تھے اور وہ ساری ٹریفک پولیس تو بڑی کم تھی وہاں پہ, لیکن اسکاؤٹ سارا مینیج کرتے تھے پوری ٹریفک کو. مطلب کو ٹرین کیا ملتا تھا اسکاؤٹس؟ یہ مجھے سب نے کانسیپٹ. کوئی تنخواہ نہیں ملتی. اچھا یہی انٹرسٹنگ بات ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے یہ سارا کچھ اسکاؤٹس کو مینیج کرتے ہوئے. بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ. تو اگر آپ کرنا چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے الٹیمیٹلی جو ہے نا کوئی نہ کوئی بیسیکلی ویژنری بندہ ہونا چاہیے جو اس کو لے کے آگے چلے. اب کراچی میں 52 لینگویجز بولی جاتی ہیں ایک سٹی میں. اوہ اچھا جی, تو پاکستان کی لگتا ہے آدھی زبانیں وہی ہوں گی. بہت ڈائیورسٹی ہے, بہت ڈائیورسٹی ہے. اور اس طرح کی سٹی کو مینیج کرنا اٹس ڈیفیکلٹ, ناٹ سو ایزی. جہاں ڈائیورس زیادہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے وہاں سوشل کیپٹل بھی زیادہ ہوتا ہے. بالکل, مطلب دنیا کے سب سے ڈائیورس ملک کی مثال امریکہ کی دی جاتی ہے. انہوں نے ڈائیورسٹی لی, مطلب دیکھیں ٹیکنالوجی کے اندر ایک اپنا ایک نام انہوں نے پیدا کیا. ہر ٹیکنالوجی کا اوریجن ٹریس کریں گے تو آپ کو یو ایس کے پاس ہی جاتا ہے. مطلب یورپ بھی پورا ایک طرف اور یو ایس اکیلا ایک طرف. اور انہوں نے کہا جاتا تھا ورلڈ وار 2 یا 1 کے آس پاس ہی جرمن سائنٹسٹ کو اٹھا کے لے جاتا. ویسے تو اتنے کوئی اٹریکٹیو ایسی چیزیں رکھتے تھے پیکیجز وغیرہ کے لوگ آئے, ورنہ بعض جگہ پہ نوبت یہاں تک آئی کہ لے جاؤ, کام کا بندہ ہے اس کو آپ لے کے جائیں. جب ڈائیورسٹی ہوتی ہے, جو لوگ آتے ہیں باہر سے بتاتے ہیں, تو مجھے کلاس روم کے اندر ڈسکشنز کا لیول ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. مطلب اگر میں یہاں پر کمپیریزن کروں نا, ہماری پنجاب یونیورسٹی کے اندر جہاں پر اور صوبوں کے بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پر ایک ڈائیورس ڈسکشن, زیادہ رچ ڈسکشن ہوتی ہے. ان پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کی جگہ جہاں بالکل ہوموجینس قسم کی عوام بیٹھی ہوئی ہے, جو اپنے مطلب علاقے سے باہر بھی عوام نے نہیں ٹریول کیا, صرف پڑھنے کے لیے یہاں پر آ گئے, تو بہت فرق ہوتا ہے. بے شک بڑا نام ہوگا پرائیویٹ کا, لیکن جو ڈائیورسٹی آپ کو اتنے ڈائیورس لوگوں کے اندر جو سوشل کیپٹل دکھتا ہے, جو یونیک آئیڈیاز کا تبادلہ دکھتا ہے, وہ اور جگہ پہ آپ کو نہیں دیکھنے میں ملتا. اور اسی طرح یہ ہماری مطلب ہمیں یہ چیز سیکھنا چاہیے کہ ہم ڈائیورسٹی الٹا ہماری فالٹ لائن بن چکی ہے. بالکل, آپ دیکھیں جتنے ہمارے ڈائیورس ریجن ہے وہی سب سے زیادہ وہاں پر انسٹیبلٹی آپ کو وہاں دکھتی ہے. اس کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, ہم قبول ہی نہیں کر پائے, ہم ساتھ بٹھا کے سمجھ ہی نہیں پائے. اب آپ پچھلے دنوں اگر یہ دیکھا جائے کہ بلوچستان میں جو پنجابی کارکنوں کا قتل ہوا تھا, ایک ڈفرینٹ قسم کی فرسٹریشن جو نیچرل تھی, مگر اس کا چینل کس طرف تھا؟ اس کا چینل بلوچ ایسا قوم کی طرف تھا. نہیں, ایک ایسا قوم تو کبھی بھی انوالومنٹ نہیں ہوتی. جسی طرح بلوچوں کے یہاں جو ایکسپلوئٹیشن ہوتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ پورے شاید پنجابی ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. اور یہاں آ کے دیکھو تو صحیح, یہاں بیچارے غریب کا اپنا کیا حال ہے. یہ جو آپ نے بات کی بڑی انٹرسٹنگ تھی. اس پارکوں میں ہم جب تھے تو وہاں بھی مختلف کیونکہ سٹی سے لوگ آئے ہوتے تھے, تو لاڑکانہ کے ہمارے ساتھ تھے 2 اسٹوڈنٹ آفیسرس. تو لاڑکانہ ان کے گیسٹ آئے ہوئے تھے, تو آپس میں تو وہ بھی یہی بات کہ جی پنجابی کھا گیا, پنجابی یہ کر گیا, پنجابی وہ کر گیا. تو میں پاس بیٹھا ہوا پہلے میں سنتا رہا, پھر میں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیں گے. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا پاکستان کا پرائم منسٹر کون ہے؟ کہتے ہیں بے نظیر. میں نے کہا کہاں سے بلانگ کرتی ہے؟ لاڑکانہ سے. ضلع بھی ان کا تھا. میں نے کہا آپ کا چیف منسٹر کون ہے؟ جی فلاں ہے. میں نے کہا کہاں سے بلانگ کرتا ہے؟ جام شوروں سے. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر بھی آپ کی, چیف منسٹر بھی آپ کا, اب اگر یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا تو اس میں پنجاب نے آ کے کیا کرنا ہے؟ دے ور شاکڈ. کہتے ہیں ہاں بات تو آپ نے بڑی صحیح کی ہے. اصل میں یہ رولنگ ایلیٹ جو ہے نا وہ ساری ایک ہے, چاہے وہ بلوچ ایلیٹ ہو, چاہے وہ پنجاب کی ایلیٹ ہو, چاہے وہ سندھ کی ایلیٹ ہو. وہ کہتے ہیں نا بورژواز, یہ سارے بورژوا ہیں, یہ سارے آپس میں ایک ہی ہیں. لیکن کیا کرتے جب وہ عوام کو ایکسپلوئٹیشن کے لیے اپنا دوسرے بھائی یعنی اپنی ایتھنسٹی کا پتہ دے دیتے کہ دیکھو ساری مسئلہ اس کی طرف ہوا. حالانکہ یہ مسئلہ پاکستان کے اندر جو رولنگ ایلیٹ کی وجہ سے مسئلہ ہے, چاہے وہ پنجاب کی ایلیٹ ہو, چاہے وہ بلوچستان کی ایلیٹ ہو, چاہے وہ کے پی کی ایلیٹ ہو. اب آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں. بلوچستان کے اندر اگر آپ مجھ سے وہاں رہنے کو چونکہ موقع ملا ہوا ہے, آپ مجھ سے پوچھیں تو آدھی پرابلم کی وجہ وہاں کی اپنی ایلیٹ ہے. وہ خود آگے بیانیاں کچھ اور بناتے ہیں اور کرتے کچھ, مطلب ان کے ایکشن اور ورڈز آپس میں میچ نہیں. لیکن میرے پاس آپ سے ون سولوشن ہے, ڈیولپمنٹ. آپ کی کیونکہ ڈیولپمنٹ بھی آپ کا ایریا ہے. اگر ہم بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کو سپریڈ کر دیں تیزی سے
تو کافی سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے، کیونکہ اس کو تو وہ گریونسز کا پوائنٹ بناتے ہیں. وہی نا، اسی کو وہ پوائنٹ بناتے ہیں، تو اسی کو ختم کیوں نہیں؟ یہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا. لیکن یہ ہو نہیں سکتا سر. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اس کی وجہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولپمنٹ بھی بلوچستان نے خود کرنی ہے. وہ سردار وہاں بیٹھے ہیں. جب مشرف کا لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا تھا، اس کا انالیسس ہوا، تو مجھے ایگزیکٹلی اماؤنٹ بھول گئی کہ پنجاب کے اندر یہ ہو رہا تھا کہ تقریباً 10 to 20% کرپشن میں چلا جاتا تھا، 80% لگتا تھا. بلوچستان سے اسٹیٹس ہے 95% کرپشن میں جا رہا تھا، 5% لگ رہا تھا. ایگزیکٹلی صورتحال یہ کہ اگر آپ بجٹ آ رہا ہے ان کے پاس، اپنی یونیورسٹی کیوں نہیں بناتے کوئٹہ شہر کے اندر؟ آپ بتائیں کتنی بنی ہوئی ہیں. وہ ایک ان کے میں آپ کو مثال دوں، اگر یہ کرنے پہ آئے تو کر بھی سکتے ہیں. آپ کوئٹہ کے مین ایک روڈ ہے، اسٹیشن سے جو روڈ آ رہی ہے، جنا روڈ جو کہتے ہیں، وہ روڈ ہے نا ایک سلپری سی روڈ ہے کہ پیدل بندہ بھی سلپ ہو جائے گا. اگر گاڑی کو یہاں پر بریک مارے تو 100 میٹر رکتی، کیونکہ وہ کتنے سالوں پہلے بنی تھی کہ اس کے اوپر سے پالش ہٹ کے چمکیلی ہو گئی. کوئی اس کو بنانے کے لیے نہیں ہے. اچھا، وہاں پر ایک علاقہ ہے علمدار روڈ، وہاں پر ہزارہ برادری کے لوگ بیٹھے ہیں. تو وہاں سے ایک ہزارہ ایم پی اے سلیکٹ ہوا، چونکہ اس نے گورنمنٹ کو ووٹ دیا تو اس نے کہا تھا میں اپنے علاقے میں کام کروں گا. تو میرا جانا، وہ علاقے والے کہہ رہے ہیں یار وہ روڈ صحیح تھی، اس بندے نے توڑ کے دوبارہ بنا دی. کہتے پورے علاقے میں نئی روڈ ڈال دی. اب یہی مثال ہے، کوئی کام کرنے کے لیے آئے تو وہ تو کام کرے گا جیسے اس بندے نے اپنے لیے کام کیا. مگر اوور آل یہ ایلیٹ کے پاس ہے. مطلب اس وقت سرفراز بگٹی صاحب آئیں گے چیف منسٹر، یہ کرنٹ ڈیولپمنٹ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ وہ سارے جو ملے ہوئے ہیں آپس میں، جتنے بھی وہاں کی لیڈرشپ جو بیٹھے ہوئے سردار، وہ نہیں کریں گے. 18ویں ترمیم کے بعد تب ان کا کام ہے کرنا. لیکن میرے حساب سے سولوشن یہی ہے، سولوشن یہی ہے. اس پہ سب پارٹیز کو مل کے سوچنا چاہیے اور کوئی ایکشن پلان بلڈ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ، لیکن ہماری ڈسکشن جو ہے وہ بھی ختم نہیں ہوئی. باقی بڑا مزہ آیا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، پروگرام ختم ہو رہا ہے. آخر پہ ہر پرابلم کے کوئی نہ کوئی سلوشن موجود ہوتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس وقت جو کوئی چیزیں چل رہی ہیں، الٹیمیٹ تو سلوشن کی طرف آنا ہی آنا ہے. فلسطین کا پرابلم سالو ہونا ہے. جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت نیتن یاہو اور ان کی گورنمنٹ جو ہے اوور آل ان ٹربل ہے، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں فلسطین پہ ظلم کر رہی ہے. لوکل بھی بے شمار ہمارے ایشوز ایسے ہیں جن کے سلوشنس موجود ہیں. لاسٹ پہ ہم نے بلوچستان کی بات کی. بلوچستان کا سب سے بیسٹ سلوشن ڈیولپمنٹ ہے، اور سی پیک کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں جتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کی جائے گی اسی زیادہ وہاں کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.